اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیسن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مصائب، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اور آج کے لیسن کا جو موضوع ہے وہ میں نے بتایا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے تنہا مالک ہیں، تو میرے بہن اور بھائیوں، وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو سورج، چاند، تارے، فضاؤں، ہوائیں، سب کا اکیلا مالک، یہ دین اسلام، اس کا یہ بادشاہ ہے، یہ اس حکم کا بادشاہ ہے کہ میرے بندے میری مان کے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ تو بھی مجھ سے محبت کر۔ دیکھیں، اب اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ ایک ماں جب نافرمانی دیکھتی ہے اپنے بچوں کی تو کیا کہتی ہے؟ تجھے میرے دودھ کا واسطہ ہے۔ وہ اپنے دودھ کا واسطہ دے کے تو بات منواتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کا واسطہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا وہ حق جو تجھ پر بنتا ہے، اس کی قسم دے کر تجھ سے کہتا ہوں کہ یہ بندگی صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ اب اس بندگی کے اندر رہتے ہوئے تمام کاروبار کرو، حکومت کرو، نوکری کرو، چاکری کرو، سیاست کرو، مزدوری کرو، مگر اے میرے بندے، تیرا دل میرے لیے ہو، اس میں کوئی غیر نہ آئے، اس میں اپنے دل کو بال برابر بھی کسی غیر کی محبت سے سرشار نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، تو اپنے لیے صاف کپڑے پسند کرتا ہے، صاف کپڑا پسند کرتا ہے، لیکن اپنے دل کو تمام گندگیوں سے بھر لیتا ہے۔ کچھ تو میرا خیال کر کہ میں نے اسے اپنے لیے چنا ہے۔ کس کو اپنے لیے چنا ہے؟ دل کو۔ بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رہنے کی جگہ بتایا اور اپنے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی چیز میلی ہو جائے تو دھو لو، تو جب تمہارا دل میلا ہو جائے تو اس کو بھی دھو لو استغفار سے۔ اللہ تعالیٰ اتنی صفات کا مالک، ہر چیز کا مالک، اس کے لیے اپنے دل کو گندا نہیں کریں۔ جس دل میں اللہ پاک نے اترنا ہے، جو دل اللہ تعالیٰ کی عرش، محبت کا عرش ہے، محبت کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا عرش ہے، جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مسکن ہے، اس دل میں سارے جہان کی غلاظتوں کو بھر لیا۔ آنکھوں سے وہ یوں کہ آنکھوں سے غلط دیکھا تو دل نے سمجھا کہ آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے، کانوں سے غلط سنا پھر بھی دل نے سمجھا، منہ سے غلط کھایا پیا، منہ سے غلط کلام نکالی، شہوت کو غلط جگہ پہ استعمال کیا، تو پھر کیا اپنے دل کی ساری تختی کو خالی کر دیا۔ یہ دل پھر اللہ کا مسکن نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی چیز نگاہ۔ ایک نگاہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ دیکھ، رستہ دیکھ، کسی انسان کو دیکھنا دیکھ، لیکن دوسری نگاہ کی اجازت نہیں دی۔ بس ایک نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں، وہ ہمارے اپنے بس میں ہے۔ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اتنے بڑے بادشاہ کا دین ہے، لیکن اسلام کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی اگر آنکھ سے غلط دیکھا، کان سے غلط سنا۔ اور آج یہ ہم موبائلوں پہ، میڈیا پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے آنکھ استعمال ہوتی ہے، ہاتھ کی انگلیاں استعمال ہوتی ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کو دنیا بڑی چیز لگنے لگے گی، امت کو دنیا کی چیزیں بڑی لگنے لگیں گی، تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں تو تمام جو دل کے اندر جو اچھے بسے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، جو وہ غلط پہ ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نہیں چلتے، تو وہ سب دل اس سے خالی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ محبت کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن پاک میں احکامات بیان کیے ہیں
उस तरह चलना पड़ेगा। तमाम समुंदर, तमाम खला, अगर इस सारे निज़ाम में 1 अरब साल तक जहाज़ की रोशनी से चलता रहे तो ये निज़ाम 17 कहकशाओं का मजमुआ है। ऐसी 5 अरब कहकशाएँ हैं और खुदा जाने के इससे भी ज़्यादा हों, ये तो दुनिया के लोगों ने गिनी है ना। हमारा निज़ाम शमसी 7.5 अरब मील में फैला हुआ है। ये सिर्फ 3% है। 97% तमाम फरिश्ते भी, ये सारे का सारा निज़ाम एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में रखा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाएगा। जिस दीन का पहला बोल इतना वज़नी हो, जिस दीन का पहला बोल इतना वज़नी हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, तो वो सारा दीन कितना ताकतवर होगा। इस वक्त मेरे तमाम कह रहे हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिस दीन का पहला बोल इतना वज़नी है तो उसका पूरा दीन कितना वज़नी होगा। हम एटम बम से डर जाते हैं, हम छोटी सी मुश्किल आ जाए उससे डर जाते हैं। हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह की ताकत है ना, अगर इसको हम समझें तो सारे एटम बम मच्छर के पर से भी कम हैं। दुनिया में ये बनाए गए जो एटम बम हैं ये मच्छर के पर से भी कम हैसियत रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह जिसके दिल में बसा हुआ और वो अपने निगाह, कान, दिल, अपने जिस्म को गैर अल्लाह के लिए वक्फ नहीं करता, सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ करता है, तो उसकी ताकत ही क्या होगी, क्या ज़बरदस्त ताकत होगी। फिर ना वो एटम बम से डरेगा या ना दुनिया की किसी ताकत से डरेगा, वो सिर्फ अल्लाह से डरेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो फिर किसी चीज़ से नहीं डरेगा। एटम बम से अब मैं बताती हूँ, या दुनिया की चीज़ों से डरना ऐसे है, दुनिया के खुदाओं से डरना ऐसे है, चाहे वो हुकूमत का खुदा है, चाहे वो सियासत का खुदा है, चाहे वो अफसर है, चाहे कोई बदमाश है, चाहे वो चौधरी है, या चाहे वो कोई मलक है, या चाहे वो कोई खान है, कोई भी है, उससे डरना ऐसे हो जाएगा जैसे कुफार मक्का लात और मनात से डरते थे। बुत बना बना कर कहते कि इनसे हमारे काम बनते हैं। काम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से बनता है, अल्लाह ताला की ज़ात के कहने और उसके हुक्मों पे चलने से बनता है। आज के एटम बम से डरना ऐसे है जैसे बुतों से डरना। आज के बुतों से ऐसे डरना ऐसे है जैसे अपने हाथ से तराशे हुए मबूदों से डरना। तो एटम बम पर किसका कब्ज़ा है? अल्लाह ताला का कब्ज़ा है। दिमागों पर किसका कब्ज़ा है? अल्लाह ताला का कब्ज़ा है। इनकी तदबीर पर किसका कब्ज़ा है? अल्लाह ताला का कब्ज़ा है। इनके दिलों पर किसका कब्ज़ा है? अल्लाह ताला का कब्ज़ा है। यही बात दुनिया को समझाने के लिए हमारे सहाबा कराम ने अपनी जान, माल, हर चीज़ की कुर्बानी दे दी। और हमारी बहसत का एक मकसद है, उम्मत मुस्लिमा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इस दुनिया में एक मकसद है कि नबी करीम एक ड्यूटी लगा के गए हैं कि मेरे दीन को आगे पहुंचाओ। मेरी एक आयत भी जिस तक पहुंची और वो उसको आगे पहुंचाए और उसको वो बताए दुनिया को कि मुसलमान कितना ताकतवर है, कि जिसका पहला बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह इतना वज़नी है कि कायनात की सारी चीज़ें, सूरज, चांद, सितारे, हर चीज़, एटम बम क्या हो गया कि दुनिया के हर सब कुछ एक पलड़े में रख दो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह एक पलड़े में रख दो, तो वो पलड़ा झुक जाएगा, वज़नी हो जाएगा। तो फिर बाकी का दीन कितना वज़नी होगा। लेकिन जब ला इलाहा पढ़ लिया तो फिर सबसे पहला काम मखलूक खुदा की खिदमत है। अपनी अपनी हैसियत, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने हालात के मुताबिक रहते हुए अपने ये मखलूक खुदा की खिदमत में ही अपनी खिदमत या अपनी भलाई छुपी हुई है। अपनी नीयत को, अपनी शख्सियत को पॉजिटिव रखें तो इंशाअल्लाह ताला
اس کلمے کا فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ پڑھیں قرآن پاک میں. بس اللہ تعالیٰ کے جب آپ تلاوت کریں تو ترجمہ پڑھ لیا کریں، اور ایک بات روز سیکھ لیا کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک بات قرآن سے نکال لیا کریں کہ آج میں نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے. یعنی سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کا آتا ہے عادات کے بارے میں، وہ قرآن کریم میں وہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے دل میں ایک روگ، ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اس مرض کو اللہ تعالیٰ جب بڑھا دیتے ہیں، بڑھاتے کب ہے؟ جب انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اس مرض کو بڑھا دیتا ہے، اس میں اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اور برائیاں کرتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے. تو اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو، اپنی نیت کو ریفائن کریں، فائن کر کے ہلکے پھلکی ہماری روح ہو جائے، ہم ساری اچھی اچھی عادات اپنا لیں، اپنے نبی پاک کی سنت پہ، ان کی اتباع میں چلتے ہوئے اپنی زندگی کا یہ مختصر سا سفر مکمل کریں، اور پھر آگے صراط مستقیم ہمارے لیے پل صراط آسان ہو. ہم اپنے اعمال کی روشنی میں اس پل کو پار کریں، اعمال کی روشنی یا اعمال کے اندھیرے میں اس پل کا فیصلہ ہوگا، اور یہ فیصلہ ہمارے اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں، اور سارا ضابطہ حیات ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی صورت میں اور قرآن پاک کی صورت میں ہمیں دے کر بھیجا ہے. اس کو پڑھیے، ترجمہ سے پڑھیے، اپنی شخصیت، اپنی ذات کو سنوارے. سب سے پہلے جہان خود ہی سنور جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کی باجی نورانی باجی، چیئر پرسن آغوش نورانی فاؤنڈیشن. اللہ حافظ.